بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اسے پیش کرو۔ بادشاہ بھی تو بادشاہ ہوتے ہیں۔ خیر حکم تھا، پیش کیا گیا اور بیوقوف کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بیوقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بیوقوف اعزاز پا کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے بعد وہ بیوقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال میں آیا۔ بادشاہ مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا۔ بادشاہ نے ملاقات کی اجازت دے دی۔ بیوقوف حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا، میں اب اٹھ نہیں سکتا ہوں۔ میں اب ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی ناممکن ہے اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ بیوقوف نے حیرت سے پوچھا، واپسی نہیں آنا؟ کیا ہمیشہ کے لیے وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ نے بے بسی سے کہا، جی ہاں، اب وہیں رہنا ہے۔ تو آپ نے تو پھر وہاں بڑے محل، بڑے باغیچے اور بہت سا سامان عیش روانہ کر دیا ہوگا۔ بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بیوقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ بادشاہ کیوں رو پڑا ہے۔ بادشاہ بولا، نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی۔ بیوقوف بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے اور آپ اتنے بڑے سمجھدار ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے وہاں کوئی سامان، کوئی تیاری نہ کی ہو؟ بادشاہ نے کہا، افسوس، صد افسوس، میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بادشاہ کے لہجے میں بے پناہ درد تھا۔ بیوقوف اٹھا اور اپنے گلے سے وہ ہار اتارا جو بادشاہ نے اسے دیا تھا۔ بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا کہ حضور، مجھ سے زیادہ اس ہار کے حقدار آپ ہیں۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل مند وہ شخص ہے جو نہ کہ صرف دنیا سنوارتا ہے بلکہ اپنی آخرت کی کوشش بھی کرتا ہے۔ آج کل ہم اپنی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ آخرت کو سنوارنے کا ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے قرآن و سنت۔ قرآن و سنت کے مطابق جو احکامات ملے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔